اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نام و نسب۔ آپ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں فہر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبیدہ ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام ابی عبیدہ امیمہ بنت غنم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسلام لے آئی تھیں۔ آپ دراز قد، دبلے پتلے اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے۔ سر کے بالوں اور داڑھی مبارکہ میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ سیرت و حالات و وفات آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی۔ نہایت ہی ذہین، بے حد منکسر المزاج، ملنسار اور عابد و زاہد ہونے میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا شمار جنگی امور کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ آپ کی تدابیر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی۔ آپ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لی اور کامیابی حاصل کی۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول فرمایا۔ جس وقت آپ مسلمان ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے۔ آپ بھی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کو بیعت رضوان میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ منقول ہے جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ کجاوے کی چٹائی پر پالان کو تکیہ بنائے لیٹے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم دوسروں کی طرح آرام دہ بستر پر کیوں نہیں لیٹتے؟ عرض کی، اے امیر المؤمنین، میرے آرام کے لیے یہی کافی ہے۔ جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس بیماری سے آپ کو بھی حصہ ملے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ چند دنوں بعد طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ بیت المقدس میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا اور طاعون کے سبب آپ کو مرتبہ شہادت ملا۔ آپ کا وصال ظاہری 18 سنہ ہجری میں شام کے شہر اردن میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی اور آپ کے دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت معاذ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کو قبر میں اتارا۔